بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، جو ہماری قصص النبیین حصہ اول کی دوسری سیریز جو چل رہی تھی، اسی کا آج ہم لیسن نمبر 13 بیان کرنے والے ہیں، یعنی رؤیا الملکی، بادشاہ کا خواب۔ ٹھیک ہے، یعنی جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہی تھے، انہوں نے دو انسانوں کو خوابوں کی تعبیر بتلائی تھی اور کہا تھا کہ تم میں سے ایک تو ساقی ہو جائے گا اور دوسرا جو شخص ہے اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا، پھر یوسف علیہ السلام نے ساقی سے یہ کہا تھا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے سامنے جاؤ اور بادشاہ کے پاس جا کر ساقی بن جاؤ تو تم میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا۔ لیکن وہ شخص جو تھا، ساقی جو تھا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا بھول گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام برابر 2 سال کہاں پر قید خانے میں ہی رہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جب عجیب و غریب خواب اس نے اپنے لوگوں سے، اپنے ہم نشینوں سے بیان کیا تو وہ ساقی فوراً سمجھ گیا کہ ایک شخص ہے قید خانے میں، یوسف علیہ السلام، جو خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے ان سے آتا ہوں۔ تو وہی آج کے جو ایپیسوڈ میں وہی بیان کرنے والے ہیں کہ رؤیا الملکی، بادشاہ کا خواب، بادشاہ نے کیا خواب دیکھا تھا اور کیا اس کی تعبیر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، رؤیا کے معنی ہے خواب، الملکی بادشاہ۔ ٹھیک ہے، ورأى ملک مصر، اور مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، رؤیا عجیبۃ، عجیب و غریب خواب۔ مصر کے بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو رأى ہے، رأى اس کا مضارع آتا ہے یرا، اس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رأى فعل ہے، ملک مضاف ہے اور مصر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، رؤیا عجیبۃ جو ہے مفعول بھی ہے۔ رأى فی المنام، بادشاہ نے خواب میں دیکھا، 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں کو۔ بادشاہ نے 7 موٹی گائیں کو خواب میں دیکھا۔ وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ، یہ کہ یہ 7 مطلب جو موٹی گائیں ہیں یہ کھا رہی ہیں، بقرات عجاف، کس کو؟ 7 دبلی پتلی گائیں کو۔ جو 7 موٹی گائیں کو دیکھا کہ وہ کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں کو۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے بقرن کی جمع ہے بقرات، اس کے معنی گائیں کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ گائیں۔ اور اکلا یاکلو، اس کے معنی کھانے کے آتے ہیں۔ اکلا اس کا ماضی آتا ہے اکلا، اس کے معنی کھانے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورأى الملک، اور بادشاہ نے دیکھا، 7 سنبلات خضر، 7 ہری بھری بالیوں کو، و7 سنبلات یابسات، اور 7 سوکھی بالیوں کو۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ 7 کیا ہیں؟ سوکھی بالیاں ہیں، اور 7 جو ہیں وہ ہری بھری بالیاں ہیں، ان کو بھی دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو تعجب الملک فی هذه الرؤیا، بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اس عجیب و غریب خواب سے، یعنی بادشاہ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، وہ 7 دبلی پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور دوسرا یہ دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تعجب الملک، تو بادشاہ کو بہت زیادہ تعجب ہوا اس خواب سے۔ واقعی اور تعجب ہونا بھی تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھئی عجیب و غریب سا خواب تھا بہت زیادہ۔ تعجبہ اس کے معنی آتے ہیں تعجب کرنے کے، باب تفاعل سے آتا ہے۔ تعجبہ، تعجبوا تعجباً، باب تفاعل سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں تعجب کرنا۔ من جو ہے اس میں یہ حرف جر ہے۔ ٹھیک ہے، وسأل جلساءه، اس نے اپنے ہم نشینوں سے سوال کیا، ان تعبیر رؤیا، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر کے بارے میں اپنے ہم نشینوں سے اس کا سوال کیا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ھذا لیس بشیء نائم، کہ سونے والا بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے، کہ سونے والا بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے، لا حقیقت لہا، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگوں نے کہا، لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ واقعی یہ حقیقی خواب ہے، اس خواب کا حقیقت سے تعلق ہے، انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ سونے والا بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نائمن جو ہے نام سے، نائمن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔
یعنی سونے والا. ٹھیک ہے. ولیکن قال الساقی، لیکن ساقی نے کہا لا نہیں، بل اخبرکم بتعبیر هذه الرؤیا، میں تم کو اس خواب کی تعبیر سے باخبر کروں گا. لیکن کس نے کہا؟ ساقی کو تو معلوم تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو ساقی نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں، اس خواب کا حقیقت سے تعلق ہے. آپ ایسا مت سمجھیے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے، اور میں اس خواب کی تعبیر آپ کو بتلاؤں گا، میں باخبر کروں گا. کہ اس کو تو معلوم تھا اس کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے. وذهب الساقی، اور ساقی گیا السجن، قید خانے کی طرف، اور ساقی قید خانے کی طرف گیا. وسأل یوسف، اور یوسف علیہ السلام سے سوال کیا عن تعبیر رؤیا الملک، بادشاہ کے خواب کے بارے میں. ساقی یوسف علیہ السلام کے پاس گیا قید خانے میں، اور جا کر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں سوال کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں سأل یسألو کے معنی سوال کرنے کے آتے ہیں، اور یہ تھا مطلب جیسے اس نے معلوم کیا یوسف علیہ السلام سے خواب. یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی ڈانٹا نہ جھڑکا، اور نہ یہ کہا کہ تم نے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا، تم نے بادشاہ کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتلایا، کچھ نہیں کہا. فوراً خواب کی تعبیر اس کو بتلا دی. ٹھیک ہے. مکان یوسف جوادن کریمہ، یوسف علیہ السلام بڑے ہی سخی تھے. یوسف علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے. مشفقاً علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر بہت زیادہ مشفق تھے. فاخبرہ بالتعویلہ، تو لہٰذا اس خواب کی تعبیر سے باخبر کر دیا. یعنی یوسف علیہ السلام کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی، وہ اللہ کی مخلوق پر مشفق بہت زیادہ تھے، اور لہٰذا انہوں نے اس خواب کی تعبیر کو ساقی کے سامنے بیان کر دیا. کیونکہ انہیں ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہو سکتا کوئی اور شخص ہوتا تو چھپاتا اس بات کو کہ بھئی میں کیوں بتلاؤں پہلے سے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق پر بہت زیادہ مشفق تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وکان یوسف جوادن کریمہ، یوسف علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے. لا یعرف البخل، وہ بخل کو پسند نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بخل وغیرہ بالکل بھی نہیں تھا، وہ بہت زیادہ سخی تھے. جوادن کے معنی سخی کیا تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فاخبر یوسف التعبیر، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتلائی. ودل علی تدبیر، جو کہ تدبیر پر دلالت کرتی تھی. یعنی یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی، اور ساتھ میں تدبیر بھی بتلائی کہ خواب کی تعبیر تو یہ ہے، لیکن اب آگے تم کو کیا کرنا ہے وہ بھی بتلایا. ٹھیک ہے. دلہ کے معنی آتے دلہ یدل، دلالت کرنا. ٹھیک ہے. قال تزرعون، اور کہا تزرعون 7 سنین، کہ تم 7 سال کھیتی کو بو. واترکوا ما حصدتم فی سنبلۃ الا قلیلا، اور تم سب کچھ اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دو. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا نکالو. مما تاکلون، جتنا تم کھا سکتے ہو. یعنی تم ایک کام کرو، 7 سال کھیتی کو بو، اور ایک کام کرو 7 سال کی جو کھیتی ہوگی اس کو بالیوں کے اندر ہی تمام چیزوں کو، غلے کو چھوڑ دو، اور صرف اس سے اتنا نکالو جتنے کو آپ لوگ کھا سکتے ہو. جتنا کھانے کے لائق ہے اتنا نکال لو بالیوں سے، اور باقی بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تزرعون، زرع یزرعو سے آتا ہے. اس کے معنی بونے کے آتے ہیں کہ تم بو. کس کو بو؟ تم کہ کھیتیوں کو مطلب بو. وترکو، اور چھوڑ دو. وترکو جو ہے امر کا صیغہ ہے، امر حاضر. ٹھیک ہے. اور باقی سب جتنا بھی غلہ ہے وہ بالیوں کے اندر چھوڑ دو، اور صرف اتنا نکالو جتنا کہ تم کھاتے ہو. وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد قحط سالی عام ہوگی. تَأْكُلُونَ فِيهِ، تم وہی کھاؤ گے. مما ما خزنتم، جو تم نے جمع کیا ہوگا. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یہ تھوڑا بہت جو تم نے جمع کیا ہوگا تم اسی کو کھاؤ گے. وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ، یہ قحط سالی لمبی ہوگی. إِلَى 7 سنین، 7 سالوں تک. یہ قحط سالی جو ہے یہ 7 سالوں تک برابر باقی رہے گی. آپ لوگ وہی کھا پاؤ گے جو تھوڑا بہت آپ نے جمع کیا ہوگا. تو لہٰذا جو 7 سال کی اپنی مطلب ٹوٹل فصل ہے جو اس کے اندر غلہ ہے، کھانے کے لائق نکال کر باقی اس کے اندر ہی چھوڑ دو، تاکہ جو اگلے 7 سال آئیں تم اسے جمع کیے ہوئے اسی میں سے کھا سکو. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ، قحط عام کے معنی آتے ہیں قحط سالی، یعنی قحط کے معنی قحط سالی، عام کا عام ہوگی. ٹھیک ہے. خزنہ کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، خزن تم، جو تم نے جمع کیا ہوگا. ٹھیک ہے. طال یطول، طال ماضی آتا ہے اس کا. اس کے معنی لمبے ہونے کے آتے کہ قحط سالی برابر لمبی ہوگی
7 सालों तक। जो यूसुफ मतलब उसने बादशाह ने देखा था कि 7 सूखी मतलब मोटी गायें 7 सूखी गायों को खा रही हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ख्वाब की ताबीर यही थी कि मतलब पहले 7 साल क्या होंगे, अच्छे ठीक ठाक होंगे, फिर उसके बाद 7 साल कहसाली रहेगी। मतलब ये कि मोटी गाय से मुराद तो ये कि 7 साल तक तो मामला सही रहेगा, मतलब खेतियाँ होंगी, सब कुछ होगा। और सूखी गाय का मतलब यही है कि जो कहसाली मतलब आएगी उसके बाद, तो मतलब मोटी गाय खा रही है तो मतलब ये कि कहसाली के ज़माने में तुम उसी को खाओगे जो तुमने थोड़ा बहुत जमा किया होगा, ठीक है। और बाद ज़ालिक याति नस्र, उसके बाद अल्लाह की मदद आएगी। वो युखज़बुन्नास, और लोग हरे भरे हो जाएंगे। यानी जब ये कहसाली चली जाएगी, ये कहसाली 7 सालों तक आम होगी, उसके बाद क्या होगा, अल्लाह की मदद आएगी और लोग हरे भरे हो जाएंगे, ठीक है। वज़हब साक़ी, और साक़ी गया, व अखबर मलिक, बादशाह को बाखबर किया, बितावील रुया है, उसकी ख्वाब की ताबीर के बारे में। यानी साक़ी बादशाह के पास गया और उसे जा कर के यानी जो बादशाह का जो ख्वाब था उसकी ताबीर के बारे में बाखबर किया, या उस ख्वाब की ताबीर के बारे में बादशाह को बतलाया, ठीक है। अगर पूरे लेसन में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।